السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے 7ویں کلاس کی اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد نام سے ایک چیپٹر ہے۔ اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن اصل نام ان کا کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ انڈیا کے فریڈم فائٹر ہیں، لیکن ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور وائز تھے۔ مولانا آزاد کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی مزاج رکھتا تھا۔ انہیں بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، مگر ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں اور وقت خراب کریں۔ لیکن مولانا آزاد کا شوق کسی طرح کم نہیں ہوا۔ وہ اپنا یہ شوق اس طرح پورا کرتے کہ اپنے جیب خرچ سے موم بتیاں خرید کر لاتے، اور جب گھر کے تمام لوگ سو جاتے تو موم بتی جلا کر لحاف کے اندر پڑتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مرتبہ لحاف بھی جلا دیا۔ یہ مولانا آزاد رحمہ اللہ کی ایک خوبصورت اور بہت ہی بہتر عادت یہ تھی کہ وہ مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ کتابوں کو پڑھنے کے بہت زیادہ رسیا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے والد کی مخالفت کے بعد بھی وہ کتابوں کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز 11-12 سال کی عمر سے ہوا۔ انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ ان کا حافظہ بلا کا تیز تھا۔ وہ پہلے شاعری اور بعد میں نثر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھا۔ اس کے بعد انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 15 برس کی عمر میں لسان الصدق جیسے جریدے کی ادارت کی، اور 20 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ اس کے بعد البلاغ جاری کیا۔ ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں مولانا کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے۔ انہوں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر نفرت کی بیج بو کر انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے خطبات اور مضامین میں بھی یہ بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ اپنے سیاسی نظریات اور پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا، مگر وہ بہادر اور نڈر سپاہی کی طرح وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، اور اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے مولانا آزاد ہمیشہ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، ان کے خلاف مہم میں شامل رہے۔ مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے اسے وہ بہت افسردہ تھے۔ مولانا آزاد رحمہ اللہ دو قومی نظریے کے مخالف تھے، یعنی ہندوستان اور پاکستان جو تقسیم ہوا اس کے سخت مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، وہ مسلمان جو کہ پاکستان جا رہے تھے، مخاطب کر کے جو تقریر کی تھی وہ بہت مشہور تقریر ہے، اور تقسیم وطن کے سنگین نتائج کے بارے میں مولانا آزاد رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ مسلمان تم جو جا رہے ہو، ہندوستان میں ایک وقت آئے گا جب کہ مسلمان یہاں جو بچ جائیں گے وہ ثانوی درجے کے ہوں گے، اور یہاں سے جو مسلمان ہجرت کر کے وہاں جائیں گے ان کی بھی کوئی وقات اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور مولانا آزاد رحمہ اللہ کی بات 100% درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں ہندوستانی مسلمانوں کے ایک جلسے کو خطاب کیا۔ اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے درد مندی کا اظہار ہوتا ہے۔ عزیزو، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو، اور ان اندھیری راتوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔
आओ अहद करें कि ये मुल्क हमारा है, हम उसके लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे। ये दोनों भी मौलाना की बहुत इज़्ज़त करते थे, उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मशवरे करते थे। मौलाना बड़ी अच्छी ज़ुबान लिखते और बोलते थे, इसमें बड़ी तासीर थी, बहुत अच्छी और ज़ोरदार तकरीर करते थे। अंग्रेज़ हुक्मरान उनसे डरते थे। जंग आज़ादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीरें की हैं वो बहुत अहम हैं। आज़ादी के बाद वो पहले वज़ीर तालीम बने, यानी हिंदुस्तान में जब यहाँ हिंदुस्तानियों की हुकूमत बनी तो उस हुकूमत में पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने सबसे पहले। इसी तरह से सरदार पटेल को आप देखेंगे तो वो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बने। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। और तालीम से समाज में तब्दीली लाना चाहते थे, इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम को लाजमी समझते थे, औरतों की तालीम के हामी थे। उन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम का तफसीली जायज़ा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए। उन्होंने जो बड़े सकाफ़ती इदारे कायम किए उनमें से साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशहूर हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR इन्हीं का कायम किया हुआ इदारा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन, खुतबात, मकालात और मकातीब के मजमूए किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। कौल फ़ैसल, तज़किरा मकालात आज़ाद, तर्जुमानुल कुरान और गुबार ख़ातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना का इंतकाल 1958 में हुआ। ये मौलाना आज़ाद रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से लेसन है। आप लोग इस बार एक वीडियो को सुन लें और इसके आंसर क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर इंशाअल्लाह कल हम लोग एक नया सबक और एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा 2 गज़ ज़मीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।